اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے حج کے احکام و مسائل۔ سب سے پہلے میں خانہ کعبہ کا تھوڑا سا تعارف بیان کر دوں۔ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین میں جو سب سے پہلے مسجد بنی، اللہ کا گھر بنا، وہ کہاں بنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس زمین پہ بیت اللہ بنا جو مکہ شریف میں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد بیت المقدس جو کہ ایلیا میں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس زمین میں جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ خانہ کعبہ تھا، وہ اللہ کا گھر تھا جو مکہ میں ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اوسط ہے۔ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلے اس زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تعمیر خراب ہو گئی اور بنیادیں کمزور پڑ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشانیاں بتائیں اور وہاں سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ انہوں نے دوبارہ بنیادیں اوپر اٹھائیں اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی مشرکین عرب خانہ کعبہ کا بہت اہتمام کرتے تھے، بہت رسپیکٹ کرتے تھے، اس پہ سیاہ غلاف ہر سال چڑھاتے تھے، ہر سال عمرہ حج بھی کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اب تک ہر سال نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ مستطیل کی شکل کا ہے، 4 کونے ہیں اس کے، ایک کونے پہ حجر اسود ہے، ایک کونے پہ رکن عراقی ہے۔ رکن عراقی کے تھوڑا پاس ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک ایک پتھر پہ ہیں جس کے گرد یلو کلر کی جالی لگی ہوئی ہے۔ باقی 2 کونے، ایک رکن یمانی ہے، وہ یمن والی سائڈ پہ ہے، ایک رکن شامی ہے، وہ شام والی سائڈ پہ ہے۔ پاکستان، افغانستان، انڈیا، یہ جو ہے برصغیر پاک و ہند، یہ حجر اسود والی سائڈ پہ، مشرق والی سائڈ پہ ہے اس کا کونا۔ کچھ لوگ جب مکے میں عمرہ یا حج کی غرض سے جاتے ہیں تو وہ کینچیاں بھی ساتھ لے جاتے ہیں، سیاہ غلاف جو ہے اس کا کچھ حصہ کاٹ کے لے آتے ہیں، دھاگے اتار کے لے آتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں خانہ کعبہ کی دیواروں پر خانہ کعبہ کے غلاف کو دعا کے دوران نہیں پکڑا، یہ ثابت نہیں ہے۔
ہاں البتہ حجر اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ حجر اسود ایک جنتی پتھر ہے، پہلے اس کا کلر وائٹ تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کلر بلیک ہو گیا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہی ہے نا، تو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تجھے بوسہ بھی نہ دیتا۔ تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جنتی پتھر، ایک جنت کا یاقوت جو اس دنیا میں رہنے والے کسی انسان کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو لوگ اپنی انگوٹھیوں میں یاقوت اور مرجان اس غرض سے جڑواتے ہیں کہ شاید ہماری زندگیوں میں آنے والی مشکلات ختم ہو جائے گی۔ جب ایک جنتی پتھر انسان کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تو دنیا کے پتھر یاقوت مرجان انسان کو کیسے فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے دنیاوی پتھروں کے ساتھ کیسے عقیدے وابستہ کر لیے ہیں؟ تو یہ ایک غلط بات ہے، غلط عقیدہ ہے کہ انگوٹھیوں میں فلاں پتھر جڑوا لیں، فلاں پتھر جڑوا لیں، اس سے فلاں فائدے ہوں گے، اس سے فلاں نقصان ہوگا۔ تو یہ عقیدے نہیں رکھنے چاہیے مسلمانوں کو۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ جو ہے پہلی نظر پڑے تو جو بھی دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے، لیکن احادیث کی کتابوں میں یہ بات پتہ نہیں چلتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بھی موجود نہیں ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر ڈالیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ کچھ مقامات ایسے ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں، مثلاً جیسے کہ خطیم ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگنا گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے۔ مشرکین عرب جو ہیں وہ اپنے رزق حلال سے پہلے اس جگہ کو بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی داخل کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر یہ چیز درمیان میں ہی رہ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے پھری نہ ہوتی تو میری خواہش تھی میں حتیم کو توڑ کے اس کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر لیتا، اگر مجھے فتنے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ چیز جو حتیم خانہ کعبہ سے باہر ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہے۔ ہم حتیم کے اندر بہت آسانی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں پہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ دعا مانگنا گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے، کیونکہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے ساتھ جو دیوار ہے ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پہ نماز پڑھنا یہ مستجاب ہے جگہ، تو یہاں پہ نماز پڑھنا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا ہے اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ یہ 70 انبیاء کرام کا یہ قبلہ ہے۔ 70 انبیاء کرام نے اس طرح نماز پڑھی، لیکن حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ ابراہیم کے جہاں قدم مبارک ہیں ادھر آپ اس سائڈ پہ نماز پڑھیں، اس جگہ کو آپ ادھر مصلی بنا لیں تاکہ لوگوں کو ٹھیک طریقے سے، کھلے طریقے سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ اب جو ہے قبلہ وہ خانہ کعبہ ہے۔
اگر اسی سائڈ پہ پہلے بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تو پھر لوگوں کو ہوتا کہ پہلے بھی ادھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو حکم تو آ گیا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مستجاب والی سائڈ پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم جب آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابراہیم کے جہاں قدم مبارک ہیں، یلو کلر کی جالیاں ہیں، اس سائڈ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری تھی۔ بخاری اور مسلم میں متفقہ طور پہ ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کلمہ دکھائیں، قرآن میں حدیث میں کلمہ نہیں ہے، تو حدیث میں کلمہ موجود ہے، اس حدیث میں بخاری میں کلمہ موجود ہے کہ اسلام کا پہلا رکن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا زکوٰۃ اور چوتھا رکن ہے حج، پانچواں ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ جس طرح نماز ایک ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ عبادت تو تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو صرف ان مسلمانوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں، وہ عبادت حج ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ فرض کی ہے جو صاحب استطاعت ہوں۔ تو حج زندگی میں ایک دفعہ کرنا اس مسلمان پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، ہاں وہ عورت ہو، اس کے پاس اتنا زیور ہو یا نقدی ہو کہ وہ ایک مالدار خاتون ہو، تو اس پہ بھی حج کرنا فرض ہے۔ حج کے بارے میں قرآن مجید میں بہت مقامات پہ ذکر ملتا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں آیت نمبر 196 سے لے کے آیت نمبر 203 تک، اور سورہ حج میں آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 37 تک حج کا مکمل طریقہ بیان ہے۔ جو لوگ قرآن کی آیات کی روشنی میں حج کا طریقہ پڑھنا چاہتے ہیں، خود وہ سورہ بقرہ میں 196 سے 203 تک اور سورہ حج میں 26 سے 37 تک خود پڑھ سکتے ہیں۔ حج کا مکمل طریقہ موجود ہے۔ بخاری اور مسلم میں تقریباً 1000 کے قریب احادیث متفقہ ہیں جو صرف حج کے متعلق ملتی ہیں، لیکن باقی تمام بکس میں بھی جو احادیث کے متعلق ہیں وہاں بھی حج کی بے شمار احادیث ہیں۔ تو قرآن مجید میں حج کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ حج اس شخص کا قبول ہے جو 3 باتوں سے بچے۔ حج اس شخص کا قبول ہے جو 3 باتوں کے بارے میں بہت احتیاط کرتا ہے۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلا ہے بے حیائی، دوسرا ہے گناہوں سے بچنا، اور تیسرا ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا۔ اچھا، سننے میں یہ باتیں بہت عام سی لگتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جب حج کرنے جانا ہے تو ہم وہاں کسی کو جانتے بھی نہیں، تو ہم کیوں لڑائی جھگڑا کریں گے، ہم کیوں بے حیائی کریں گے، ہم کیوں برائی کے گناہ کے کام کریں گے۔ لیکن ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پہ عورتوں کے بھی منہ کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنا منہ کھلا رکھیں، اور جو وہ سیدہ عائشہ کی ایک حدیث ضعیف بیان کرتے ہیں کہ نہیں جی نقاب بھی کر سکتی ہیں خواتین، تو وہ بالکل جھوٹی ضعیف حدیث ہے، بالکل ضعیف حدیث ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے عورتیں حج کے دوران اپنا منہ کھلا رکھیں۔ تو جب عورتوں کا بھی چہرہ کھلا ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عورتیں دیکھیں تو انہیں صرف عورتیں ہی نظر آئیں اور مردوں کو صرف مرد ہی نظر آئیں۔ تو اس لیے جب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں تو نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو مرد حضرات پاکستان میں اور باقی تمام ممالک میں بھی جن کی حرکتیں ہوتی ہیں عورتوں کو دیکھنا، وہ وہاں جا کے کیسے اپنے نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو یہ کام تو بہت مشکل ہے، اور جو یہ کرے پھر اس کا حج قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان 3 باتوں سے بچتا ہے اس کا حج قبول ہے۔ تو اس بات سے بھی بے حیائی پھیلتی ہے، تو اس بات سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا موقع آتا ہے حجر اسود کے بوسے کے وقت، آپ دیکھیں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو، عمرہ حج کرنے کا اتفاق ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں عورتوں مردوں کا کس طرح جمگٹا ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی خود کو سنبھالنا، اپنا خیال رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے اگر وہاں پہ رش ہو، آپ بوسہ نہ حجر اسود کو دے سکیں تو آپ دور سے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کیجئے، ہاتھ کا اشارہ بھی کافی ہے۔ تو مکہ میں حج اور عمرہ کے دوران یہ باتیں بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہیں، جو باتیں ہمارے نزدیک گناہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ کہا ہے۔ اور لڑائی جھگڑا وہاں کتنا ہوتا ہے، خواتین کی عادت ہوتی ہے اگر کوئی کسی کو انگلی بھی لگا دے یا کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیں تو خواتین فوراً حساب کرتی ہیں، ہاں تم نے کیوں کیا، ہاں تم پیچھے ہو، یہ وہ۔ اور پھر وہ جو کالے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے قدوں والے، تو وہ زور آور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، تو جو چھوٹے چھوٹے لوگ مختلف ممالک سے گئے ہوتے ہیں، اسپیشلی انڈونیشیا اور ملیشیا سے، وہ تو ان سے ڈرتے رہتے ہیں، تو وہ لڑائی جھگڑے میں بہت پہل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے تو آپ نے حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہے اور حج کرنا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ حج پہ جائیں تو آپ کے پاس ایک موبائل بھی ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اس کو آپ سائلنٹ پہ رکھیں اور اپنے رشتہ داروں، اپنے احباب سے کہیں کہ وہ صرف وائس میسیج کریں، آپ کو کالز نہ کریں، کیونکہ طواف کے دوران اگر موبائل بجے تو روحانیت ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں وہاں لوگ جاتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں وہاں سارے، لیکن پھر بھی چوریاں کرتے ہیں، جہاں کسی کے پیسے ملے اٹھا لیے، کوئی قیمتی موبائل دیکھا اٹھا لیا۔ تو یہ سارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، وہاں عیسائی یا ہندو تو نہیں ہوتے۔ تو ان ساری چیزیں آپ کو ثواب کہاں پہنچا سکتی ہیں، آپ کا حج عمرہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو سب سے پہلے خود کو یہ بات بھی سمجھانی ہے کہ آپ حج عمرہ سے جا رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جب وہاں مکہ جائیں تو آپ کو ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ تو حج اور عمرہ کے لیے جب آپ جائیں تو ان ضروری باتوں کا بھی خیال رکھیں۔
یہاں پہ میں آپ کو عورتوں کے بھی حج عمرہ کے متعلق بتا دوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتیں اپنے محرم کے ساتھ ہی سفر کریں۔ اچھا، یہ لفظ محرم بولتی ہیں کچھ لوگ، یہ محرم نہیں ہوتا، محرم ہوتا ہے۔ اور محرم عورت کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ عورت جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے یہ بالکل جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ گھر سے باہر رہے، تنہا سفر کرے۔ تو جب آپ حج و عمرہ کے لیے جائیں، آپ کے لیے محرم مرد کا ہونا ساتھ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس میں تنہا عورت بھی سفر کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ قافلے میں ہوں جس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، ویسے بھی جو اپنے محرم کے ساتھ بھی جائیں تو اتنا رش ہوتا ہے، ہوٹل میں تو ایک جوڑے کو جگہ نہیں ملتی، عورتوں کے کمروں میں ٹھہرتی ہیں، مردوں کے کمرے میں رکتے ہیں۔ اچھا، میں اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتانا ضرور پسند کروں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ حدیث سننے کے بعد کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ ایسے باتیں کر رہی ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، محرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک محرم کا عورت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، لیکن ایک حدیث ایسی ہے کہ اگر رستے میں امن ہو تو عورت تنہا سفر کر سکتی ہے۔ ایک حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 3595 نمبر حدیث ہے۔ آپ چاہیں تو خود دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی ابن حاتم، جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے، تائی قبیلے سے ہیں، ان سے فرمایا، اے عدی، اگر اللہ نے تجھے لمبی زندگی دی تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہیرا شہر سے ایک خاتون اکیلے آئے گی اور آ کے حج کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور واپس جائے گی، اسے سارے رستے میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا اور وہ طواف کر کے واپس جائے گی۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب دور دراز سے قافلے میں آتے ہیں تو رستے میں ڈاکو ہوتے ہیں، وہ ہمارے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، ہمارا سامان لوٹ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، وہ وقت آئے گا، اگر اللہ نے تجھے لمبی زندگی دی تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایک عورت ہیرا سے تنہا چلے گی اور مکہ میں آئے گی اور اسے رستے میں سوائے اللہ کے کسی چیز کا ڈر نہ ہوگا۔ عدی ابن حاتم کہتے ہیں، وہ وقت آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ حضرت عمر کا دور تھا، جب حضرت عمر خلیفہ بنے، جب ان کا دور خلافت آیا تو ایک عورت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شہر ہیرا سے، یہ ہیرا کا شہر کوفہ کے ساتھ ہے اور یہ مکہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ وہ عورت ہیرا نامی شہر سے چلی اور تنہا آئی، اس نے حج کیا، کعبہ کا طواف کیا اور واپس گئی، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ تو عدی ابن حاتم کہتے ہیں، جس وقت میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی تو میرے دل میں خیال آیا تھا، تو پھر قبیلہ طے کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو امام بخاری اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات نبوت غیبی خبروں کے چیپٹر میں اس حدیث 3595 کو لے کے آئے ہیں۔
یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر سچ ثابت ہوئی، کیونکہ حضرت عمر کے دور تک ایران فتح ہو چکا تھا، عراق بھی فتح ہو چکا تھا، اور رومن پرشین امپائر بھی گر گئی تھی، تو بہت امن موجود تھا۔ پہلے لوگ چونکہ زمینی سفر کرتے تھے قافلوں میں، کوئی 4 ماہ پہلے حج سے چلا جاتا تھا، کوئی 2 ماہ پہلے، کوئی 15 دن پہلے، جیسے جیسے ان کو پتہ تھا کہ ہم اتنے عرصے میں سفر کریں گے تو ہم مکہ پہنچیں گے۔ لیکن آج کے دور میں یہ بات مشکل نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو 3-4 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، رستے میں امن ہوتا ہے۔ تو ایک تنہا عورت بھی سفر کر سکتی ہے حج کا، لیکن عورتوں کا قافلہ ہو۔ اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ 45، 46، 47 کے بعد، جب کسی عورت کی ایج 45، 46 ہو جائے تو اس کے بعد وہ تنہا سفر کرے، اس سے پہلے اسے ایک محرم کے ساتھ ہی سفر کرنا پڑے گا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتی ہوں، کیا کوئی عورت جہاد کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہترین جہاد حج ہے۔ یعنی کہ عورتوں کے لیے جو جہاد ہے وہ حج ہے۔ عورتیں حج کریں تو گویا کہ انہوں نے جہاد کیا ہو، اتنی فضیلت ہے۔ تو عائشہ کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، میں نے کہا اب تو میں کبھی بھی حج نہیں چھوڑوں گی۔ تو حج عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس اتنے زیورات ہوں، اتنی نقدی ہو، تو وہ اس کو چاہیے کہ اس کا شوہر اس سے اپنے ساتھ لے کے جائے اور حج کا فریضہ ادا کرے۔ کچھ لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں لیکن بہت کنجوس ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ بہت صاحب حیثیت خاتون تھی۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں سرسری کہا کہ آنٹی آپ ایسا کریں، آپ پہ حج فرض ہے اور آپ پہ اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ کو مال و دولت کی کمی بھی نہیں، تو آپ حج کر لیں۔ وہ کہتی ہے بیٹا حج پیسوں سے نہیں ہوتا، حج تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ میں نے ویسے بھی 2-3 دفعہ خواب کے اندر حج کیا ہے، تو میں یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اگر میں اس سے سوال کرتی کہ آپ نے خواب کے اندر حج کیا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے منع میں کتنی نمازیں پڑھی، یا آپ نے عرفات میں کیا کیا، کہاں دعائیں کی، کون سا مقام ہے ادھر، تو اس کو کچھ بھی پتہ نہ ہوتا۔ لیکن اس نے خود کو تسلی دی اور مجھے یہ بات سمجھائی کہ حج قسمت سے ہوتا ہے اور اسے دنیاوی حج کی ضرورت نہیں، خواب میں اس نے حج کر لیا ہے۔ کچھ ایسے بھی کنجوس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ بار بار دعائیں کریں گے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، لیکن آپ نیکی کے کام کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو آپ کو بے شک ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ اس بات پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ قسمت میں ہوا تو حج ہو جائے گا، اور آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کی قسمت میں حج بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جن عورتوں کو رزق دیا ہے، جن لوگوں پہ اللہ کا احسان ہے، وہ کوشش سے حج کریں، خوابوں میں حج مت کریں۔ حج ایک فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس پہ حج فرض ہے، جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، وہ حج کرے، اور جو اس سے کفر کرے گا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، جو اس سے کفر کرے گا، اور پھر اللہ تو بہت خود غنی ہے۔ تو اپنا ذہن بنایا
جائے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں حج کرنا چاہیے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ دم صرف چند ایک ہی ہیں جو آپ پہ واجب ہیں، یعنی کہ ایک صحابی تھے حضرت کعب علیہ السلام، ان کے سر میں جمعیں پڑ گئی، وہ حج کی غرض سے آئے تھے، ان کے سر میں اتنی جمعیں پڑ گئی کہ وہ بے وجہ جمعیں جو ہیں ان کے کپڑوں پہ گرنے لگی۔ تو آپ کو پتہ ہے جب اتنی زیادہ سر میں جمعیں ہوں تو انسان کو نیند بھی سکون سے نہیں آتی، وہ کھا پی بھی نہیں سکتا، تو پھر عبادت میں کیسے وہ دل لگا سکتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکل اپنی بیان کی، تو اللہ نے پھر قرآن میں آیت نازل کی۔ ان صحابی کی پھر آپ دیکھیں قسمت کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی، قرآن مجید میں آیت آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ قربانی سے پہلے ہی آپ اپنا سر کے بال منڈوا لیں، لیکن آپ کو دم لگے گا۔ وہ کیا ہوگا کہ ایک آپ کو حج کے دنوں میں ایک قربانی کرنی پڑے گی بکری یا بکرے کی، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ 6 مساکین کو کھانا کھلائے گا، جو 6 مساکین کو بھی کھانا نہیں کھلا سکتا تو وہ حج کے دنوں میں ہی 3 روزے رکھے گا۔ تو یہ دم ہے۔ اسی طرح آپ احرام کی حالت میں اپنے کپڑوں پہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ ذہن ہے کہ جب احرام پہن لیا تو پھر نہانا بھی نہیں ہے، احرام چینج بھی نہیں کرنا جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اور حج مکمل نہ ہو جائے، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ حج کے دوران نہا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ خوشبودار صابن یوز نہیں کر سکتے، خوشبو کے بغیر صابن یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا احرام بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک ضروری باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا حج کے دوران بہت ضروری ہے۔ میں یہ بھی ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب آپ لوگ حج پہ جائیں تو آپ یہ ہوتا ہے کچھ خواتین دیکھی ہیں 11 12 15 جوڑے سلائی کرا لیتی ہیں نئے بالکل کہ یہ ہم پہنیں گی، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف 3 جوڑے کپڑوں کے بہت ہوتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا بیگ لیں، ہینڈ بیگ، اس میں 3 جوڑے کپڑوں کے ڈالیں اور بس، وہ آپ کو ادھر سامان ایئرپورٹ پہ جمع کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ ہینڈ بیگ جہاز کے اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ بس وہ کپڑے جب میلے ہو جائیں تو آپ ایک ہفتہ بعد وہ 3 جوڑے خود ہی ادھر دھو سکتے ہیں۔ آپ کو لمبی چوڑی چیزیں نہیں چاہیے، وہاں پہ ہر چیز پاکستانی ریٹ سے ہی مل جاتی ہے۔ تو آپ کو ان چند باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔